السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے الحمدللہ کثیرن طیبا مبارکن فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ 4th کلاس ہے عقیدے کی، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس بات کو سیکھا تھا جو ہماری فرسٹ کلاس تھی، اس کے اندر اس بات کو ہم نے جانا تھا کہ اگر کسی شخص کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے، اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور وہ ہے کہ وہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یا اس کی سب سے بڑی زیادہ زور اسی بات ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ابن آدم میں شرک عام کر دے۔ اگر وہ ابن آدم میں شرک کو عام کر دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مستقل جہنمی بن جائے گا، اور اس کا وہ جو مقصد ہے پورا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہم نے کچھ سٹارٹنگ کی کلاس میں ان چیزوں کو پڑھا تھا، توحید کی اہمیت کو، پھر ہم نے توحید کی اقسام کو بھی پڑھا تھا، اور اس بات کو بھی سیکھا تھا کہ مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ کس طرح پاکستان میں یا ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر عام ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مشرک کشا صرف اللہ، تو اس حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے جس کی ہر نبی جب بھی شروع میں یعنی آیا اپنا پیغام لے کے اللہ کا، تو اس نے ہمیشہ اس بات کی دعوت دی اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا۔ لیکن آج بھی اس یعنی اللہ کے رسول اسلام کی دین اتنا واضح ہے، اللہ کے رسول اسلام نے اتنی کھول کھول کے توحید کی باتیں بیان کی، آج ہم پڑھیں گے بھی کلاس کے اندر، پھر بھی ہمارے معاشرے میں شرک اتنا عام ہے۔ تو اس والے سے یعنی کیا ایسی کنفیوژن ہے کہ جو ہر نبی نے ہمیشہ اسی بات پہ فوکس کیا کہ اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے اپنا تعلق کو مضبوط کرو، اللہ ہی سے مشکل کشا ہے، تو پھر بھی سل ابھی تک بعض لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ یعنی اگر آپ کتاب اللہ کو پڑھیں تو ہر نبی نے اپنی قوم سے اسی طرح کی بات کی تھی کہ تم یعنی جس طرح کہ آج کل دعوت دی جاتی ہے توحید کی طرف کہ اللہ کی طرح کے سوا کسی کو معبود نہ پکارو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، تو آپ دیکھیں پھر بھی لوگوں کے ہاں یہ شرک عام ہے۔ تو آج کی ہماری اس کلاس کا جو مقصد ہے وہ اس بات کو جاننا کہ اللہ کے سوا یعنی کیا کوئی نبی ولی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق مشکل دور کر سکتی ہے۔ اس میں تمام جتنے بھی اس والے سے باطل نظریات ہیں ہم انشاءاللہ اس کو جانیں گے اور اس بات کو سیکھیں گے کہ کیا واقعتاً یہ جو لوگوں کے اندر یعنی گمراہی پائی جاتی ہے اس کا کیا یعنی پیچھے لوجک ہوتی ہے، اور کن باطل دلائل سے وہ یعنی استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہم کلاس میں سیکھیں گے کہ مشرک کا صرف ایک اللہ ہے، اور تمام اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، دعا اور مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اسی طرح نفع نقصان رزق یہ شفا جتنے بھی یہ صفات جو یعنی کہ حامل ذات ہے جو یہ انسان کو یہ نعمتیں دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس طرح اسباب اختیار کرنا جائز ہے لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ کے سے اللہ کے رسول اسلام سے ہونی چاہیے۔ تو آج کی ہماری کلاس ایک بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے شرک کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ جب بھی وہ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتے، یا اس کے مقابلے میں وہ کچھ باطل دلائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، جس وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے پاتے۔ تو آج انشاءاللہ کتاب و سنت سے جیسے کہ ہماری کلاس کا اسلوب ہوتا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے، کتاب اللہ کے اندر جب بھی کل کا لفظ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے۔ تو فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے نفع کی مالک ہے یعنی نہ نقصان کی، یعنی اللہ کے سوا تم کسی سے بھی دعا کرتے ہو یا اس سے امیدیں وابستہ رکھتے ہو یا اس کے لیے نظر و نیاز کرتے ہو۔ اب عبادت کیا ہے، یعنی وہ عبادت کیسے کرتے ہیں اس کی، جیسے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے دعا کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جی یہ ہماری مشکل دور کر سکتا ہے، دعا بھی ظاہر عبادت ہے۔ اس طرح اس کے لیے نظر و نیاز دیں گے، تمہارا یہ کام کر دیں ہم ایک بکرا تمہارے نام پہ ذبح کر دیں گے، تو یہی عبادت ہے کہ یعنی بروڈ ٹرمز میں تو یہی عبادت کا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لی جو چیز یعنی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، نہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہے نہ ہی نفع کے، اور نہ کسی موت کے مالک ہے نہ ہی زندگی یعنی کسی چیز کے بھی ان کی یاد ملکیت نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ جیسے کہ ہم نے اس بات کو سیکھا تھا لاسٹ کلاس میں جب مشرکین مکہ والی کلاس کو ہم نے پڑھا تھا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات بتوں کے حوالے سے ہیں، یعنی بعض مشرکین اور بعض گمراہ لوگ یہ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ مشرکین مکہ بھی بتوں کو نہیں پکارتے تھے، اصل میں وہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے، اور وہ اصل میں نیک لوگ تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو انہوں نے صرف اس کی پکچر مورتی بنا لی، اصل میں وہ پکارتے نیک لوگوں کو ہی ہیں۔ اسی طرح جو کوئی بھی بت کی پوجا کرتا ہے جیسے ہندو ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو کہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے بت کی پوجا حرام ہے، تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بت کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف
کنسنٹریشن کے لیے ان بتوں کو پکارتے ہیں، اصل میں تو ہم ان نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں، ان نیک لوگوں سے یعنی مدد مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے اندر یہ سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 3 ہے، اس میں اس بات کو سیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، تو اب یہ آیات بتوں کے بارے سے تو نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا یعنی اس چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اسے نفع دے سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ تو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جو شخص کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھے گا تو گویا کہ اس نے اس کو معبود مان لیا ہے، معبود سمجھ لیا ہے۔ اس لیے یہ جو عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا گویا کہ یہ عبادت ہے، بلکہ آپ یعنی یہ عبادت لفظ نکلے اب سے یعنی بندگی سے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ جب بھی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا ہے تو ہمیشہ آپ نے اللہ تعالیٰ ہی کو خالص کر کے پکارنا ہے، کوئی وسیلہ بیچ میں لے کر نہیں آنا۔ اسی طرح بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے لیے مشکل کشائی ہے، اب ہماری مشکل حل کر سکتا ہے، مشکل دور کر سکتا ہے، جبکہ یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ آگے جا کے اس کلاس کو میں انشاءاللہ ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ دعا کون قبول کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ جو دعا کون قبول کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اس شخص سے، اور کون تمہیں سے اگلوں کا تمہیں جانشین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی معبود کرتا ہے، خدا کرتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ یعنی کوئی شخص کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص اس کی بے قراری کی حالت میں، مشکل کی حالت میں اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مشکل دور کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اس کو معبود مان لیا ہے۔ یہ معبود کی کوالٹیز ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں دیکھیں لوگوں کو عبادت کا، ایمان کو سکھایا ہی نہیں گیا، ان کو معلوم ہی نہیں عبادت کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس بات کو سیکھا کہ دعا عبادت ہے، تو لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ دعا عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اگر ہم کسی غیر اللہ سے، کسی ولی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو گویا کہ یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی یعنی شخص، کوئی بھی ہستی اس کی دعا کو قبول کر سکتی ہے، یا اس کی التجا کو قبول کر سکتی ہے، یا اس کی تکلیف کو دور کر سکتی ہے، تو یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ یہ گویا کہ اس ہستی کو معبود ماننے کے مترادف ہے، گویا کہ اس شخص نے اس ہستی کو اپنا معبود مان لیا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ صفات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اس صفات کا دعویٰ کرتا ہے میرے پاس صفات ہے، تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ تمام تر صفات کہ کسی بھی بے قرار یا کسی مشکل میں پھنسے شخص کی تکلیف، اس کی دعا کو سن لینا، اس کی تکلیف کو دور کر دینا، یہ صرف ایک معبود کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو کوئی شخص اگر کسی غیر اللہ سے یعنی یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے۔ یعنی اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ، اس آیت پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بات مل رہی ہے کہ جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے، یہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے، یہ مشکل کو دور کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ معبود ہے۔ اس لیے ہم نے جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم کسی سے یعنی دعا بھی نہیں کر سکتے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، یعنی مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، یہاں پہ بعض لوگ اس بات کو یعنی سوال کریں گے کیا یعنی کسی شخص سے یا امی سے روٹی مانگنا کیا شرک ہے کہ نہیں؟ ہم آگے اس کلاس کو بھی، اس سوال کو بھی کلیئر کریں گے، لیکن اس بات کو مختصر ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کہا، ہم نے بھی اس کو شرک کہا۔ جس کو اللہ تعالیٰ شرک نہیں کہتا، ہم اس کو شرک نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر کہ یہ مشرکین یعنی غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم کو اس لیے مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ وہ شخص کسی کو اس لیے مدد کے لیے پکارے کہ کہے کہ یہ میرا سفارشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا۔ سمپل۔ اللہ تعالیٰ نے ماں سے روٹی مانگنے کو شرک نہیں قرار دیا، تو شرک نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ شرک قرار دیتا ہے ہم بھی اس کو شرک قرار دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ شرک نہیں قرار دیتا اس کو بھی ہم بھی شرک نہیں قرار دیتے، اس کو آپ شرک کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یعنی لوگوں نے ایسے معبود یعنی بنا لیے ہیں۔ اب دیکھیں ایک نبی کو جب بھی کوئی شخص آتا یعنی ان کو نبی دعوت دیتا، تو وہ ایون کہ اس نبی کو بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ تم ہمارے معبود کی بات کر لو، کچھ عرصہ ہم تمہارے معبود کی بات کر لیں گے، یا تم ہماری بات مان لو۔ آپ دیکھیں یہ ایک نبی کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کیا میں ایسے یعنی کہ اللہ کے سوا کسی ایسے کو معبود بنا لوں کہ اگر رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ تو یعنی اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب بھی
اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کی سفارش یعنی کوئی بھی اس کی کام نہیں آ سکتا، کوئی بھی اس کی وہ مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیے، یہ بات تو یعنی اگر اولیاء اللہ کے متعلق ہوتی تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اولیاء اللہ کے متعلق ہے، یہ تو ان گمراہ قوموں کے معبود کے متعلق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوئی گمراہ قوم نہیں تھے، سمپل یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان تھے اپنی گو کیسے، یعنی وہ ایک بت تھا جو حاجی کو، ایک شخص تھا جو حاجی کو ستو پلاتا تھا، ایک نیک شخص تھا جو فوت ہو گیا تو اس کی بت بنا لیا۔ اب یہ آیات تو ان نیک لوگوں کے حوالے سے تھی۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی یہ بات نکلوائی کہ شرک کا اتنے یعنی خالص رد کیا جائے کہ کوئی بھی مبہم کوئی بھی چیز باقی نہ رہے۔ جیسے اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا نا کہ میں اپنے بعد ایک ایسی روشن شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس سے وہی شخص گمراہ ہونے والا ہوگا جو واقعتاً بدبخت ہوگا، یعنی جو واقعتاً اپنی آنکھ کان کا استعمال کرے گا، کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں گمراہی کے اوپر آ جاؤں، یا وہ یہ نہیں کہے گا دین میں مجھے سمجھ نہیں آتی حق بات کیا ہے۔ اب اس بات کو ذرا سیکھیں، یہ اللہ کے رسول اسلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کی بات نکلوائی، یعنی اللہ کے رسول اسلام کی زبان مبارک سے توحید نکلوائی گئی۔ لیکن فرمایا گیا نبی تم کہہ دو کہ بے شک میں تمہارے لیے کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی بھلائی کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان تمام باطل معبود کا جن کو لوگوں نے معبود سمجھ لیا تھا، لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ان تمام چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کیا، اور اس رد کرنے کے بعد اس بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ کوئی شخص کہے کہ جی وہ تو مشرکین مکہ کے نیک لوگ تھے، ہم تو اپنے امت کے نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں، تو اللہ کے رسول اسلام سے افضل کوئی بھی ہستی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اسلام کی زبان سے یہ بات نکلوائی گئی کہ اللہ کے رسول اسلام آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا نہ نقصان کا۔ اب اس بات کو دیکھیے کہ اگر اس امت میں سب سے افضل شخصیت کیا یہ اختیار نہیں ہے تو کوئی اور شخص کیسے اختیار رکھ سکتا ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کی ذات معاذ اللہ مختار کل ہے۔ اب یہ بات کفری عقیدہ ہے کہ اگر آپ خود دیکھیں اگر مختار کل ہے تو سفارش کیسی؟ یعنی آپ دیکھیں نا، مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کی ذات مختار کل ہے، مختار کل یعنی ہر ایک چیز کا اختیار رکھتا ہے، تو سفارش ختم ہو گیا، سفارش کا عقیدہ ختم۔ یعنی دیکھیں نا، جو شخص ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے وہ سفارش کیوں کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو مختار کل ہوں، میں اس چیز کو آن کرتا ہوں، وہ کبھی سفارش کرے گا تم یہ چیز کو دے دو؟ وہ تو خود مختار کل ہے۔ تو گویا کہ جو شخص اللہ کے رسول اسلام کو مختار کل مانتا ہے وہ تمام شفاعت کے متعلق آیات احادیث کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مختار کل ماننا یہ شفاعت کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مزید اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے رسول اسلام کی زبان بارے سے بات نکلوائی کہ اے نبی آپ یہ بات بھی کہہ دیجئے، پہلے کیا بات نکلوائی گئی کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اب یہ بات اپنے متعلق بھی نکلوائی گئی، کھول کھول کے بات بیان کی گئی کہ اے نبی آپ یہ بات بھی کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع کا اختیار نہیں رکھتا نہ ہی نقصان کا۔ اسی آیت کے اندر مزید بات بیان کی گئی کہ اے نبی تم یہ بات بھی بیان کر دو کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، یعنی مجھے آنے والے وقت کی خبر ہوتی، تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر دانت مبارک شہید ہو گئے، اسی طرح اللہ کے رسول اسلام کو بہت سی تکلیف بھی پہنچی۔ اب اگر اللہ کے رسول اسلام کو پتا ہوتا کہ فلاں شخص جگہ سے کوئی شخص کافر غزوہ احد میں حملہ کرنے آئے گا، اللہ کے رسول اسلام کے دانت مبارک شہید ہوتے کیسے؟ یہ آیت یعنی اس بات کو ایکسپلین کری کہ نبی تم کہہ دو کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور فرما دو کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص غیب جانتا ہے تو اس کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب اللہ کے رسول اسلام غیب کس طرح کا جانتے تھے کہ یعنی اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام یعنی اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک کسی پیغمبر کو چن لیتا ہے، یعنی انسانوں میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اس پہ فرشتے کے ذریعے وحی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول اسلام کو جو غیب معلوم تھا وہ وحی کا علم تھا۔ اللہ کے رسول اسلام خود سے غیب نہیں جانتے تھے، یعنی کہ ایک شخص کہنا اللہ کے رسول اسلام خود سے کسی بات کو معلوم کر لیتے، یہ بات کفری عقیدہ ہے۔ اسی بات کا رد سیدہ عائشہ نے صحیح بخاری میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول، وہ کہتے ہیں جو کوئی بھی تم میں سے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے، فقط کذب، انہوں نے کہا کہ بس وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے وہ جس نے یہ بات کہی۔ تو اللہ کے رسول اسلام وہ جو غیب کا علم جانتے تھے وہ وہی والا علم تھا جو وہی کے ذریعے لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو کھول کھول کے یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان، مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی شخص غریب ہے، کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے،
کوئی بھی شخص اس کے پاس جائے گا کہ یہ میری مشکل کشائی کر دو، میرا مسئلہ حل کر دو. کوئی شخص دنیا میں بھی اس کے پاس جاتا ہے، جی یہ میرا کوئی جانے والا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے میں آپ کچھ حل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ اب اس بات کی طرف توجہ دلائے، جس جو شخص نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے تم اس سے کیسے مدد مانگ سکتے ہو، اس سے کیسے تم مشکل کشائی کرنا. ٹھیک ہے، اس بات کو یہ سمجھیے کہ جب اس کے پاس نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں، یعنی کسی نیک شخص کے پاس بھی نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اسلام کے پاس ہمارے نفع نقصان کا اختیار نہیں، اللہ کے رسول اسلام کے پاس نفع نقصان اپنی جان کے لیے بھی اختیار نہیں ہے. یہ کہاں پہ بات لکھی ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کے اندر ہم نے بھی پچھلی یعنی پیج کے اندر پڑھا، اور سورۃ الجن کی آیت نمبر 21 کے اندر بھی. تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں یا اپنے ہمارے لیے، تو گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے اس آیت کا انکار کر کے، اس آیت کو نہیں مان رہا. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کہاں سے پھیلی ہے امت میں؟ ایک گروہ کہتا ہے ایک گروہ قبر پرستی کا قائل ہے اور ایک گروہ قبر پرستی کا قائل نہیں ہے، تو وہ قرآن کو نہیں مانتے. سمپل بات ہے، وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں. اگر قرآن کی مانتے ہوتے تو وہ اس آیت کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر والے مشکل کشا ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اگر نبی ہمارے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو کوئی غیر اللہ ہمارے لیے کیسے نفع نقصان کا اختیار رکھ سکتا ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے. اس لیے وہ قرآن کو نہیں مانتے، اس وجہ سے ہم بولتے ہیں فرقہ واریت ہے. وہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہوتے تو یہ کبھی یہ بات کہتے کہ وہ ہمارے نفع نقصان کا اختیار رکھ سکتے. اس کا عقیدہ ہوتا، وہ اپنی آنکھ کان دل کا استعمال کرتا، سوچتا اچھا اگر اللہ کے رسول اسلام اپنی جان کے لیے بھی ہماری جان کے لیے نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صرف بات بیان نہیں کی، صرف اس طرح ہوتا نا کہ اے نبی، بلکہ فرمایا گیا یہ نبی والے نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، بلکہ فرمایا گیا کل اے نبی تم ان لوگوں سے کہہ دو، یعنی اس بات کو کھول کے توحید کو بیان کیا گیا. تو آپ دیکھیں اس بات میں کچھ شک باقی رہتا ہے. پھر بھی اگر کچھ شرک کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ کے رسول اسلام کی وہ جو حدیث ہے کہ میں ایسی روشن شریعت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اس سے وہی ہلاک ہونے والا ہوگا جو بدبخت ہوگا، جو گمراہی کے اندر مبتلا ہونے والا ہوگا، یعنی جو آنکھ کان دل کا استعمال نہیں کرتا. آپ کو سمجھ آئیے کہ وہ آیت اللہ تعالیٰ کیوں اتنا سخت ہو رہا ہے؟ یعنی وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور کہا اس کو کہ فرشتوں تم اس کو سجدہ کرو، ابلیس کو جنات کو بھی کہا اس کو سجدہ کرو. اتنی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بدتر قرار دے رہا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے آنکھ ہیں اسے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں اسے سنتے نہیں، ان کے دل ہیں اسے سمجھتے نہیں، یہ لوگ جانوروں سے ہی بدتر ہیں. سورۃ الاعراف کے آیت 1679 میں. کیوں؟ اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کوئی شرک باقی رہنا چاہیے امت میں، پھر بھی امت شرک کرتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا غصہ بالکل جائز ہے کہ میں نے تمہیں اتنی واضح بات پہنچائی کتاب اللہ، پھر بھی تم یہ کہتے ہو قبر والے مشکل کشا ہیں یا تمہارے نیک لوگ مشکل کشا ہیں. تو پھر واقعتاً وہ لوگ جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو یہ صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ حق بات قبول کرے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی لیکن اس صلاحیت کا استعمال نہیں کیا. جیسے وہ گدھے کے اوپر کتابیں لا دی جائے نا تو گدھا اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ انسان اس جانور سے ہی بدتر ہے کہ اس کو کتاب دی گئی اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس کتاب سے اس نے استفادہ حاصل نہیں کیا. آگے بڑھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، یہ قیامت کے دن ان کی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ان کے شرک کا انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الروم کے اندر اور سورۃ الغافر کے اندر بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن بلائے گا، یعنی جو لوگ یعنی اللہ کے ساتھ دو اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن بلائے گا، وہ اس بات کا انکار کر دیں گے. حتیٰ کہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر بھی پڑھا تھا جس میں قصہ آدم ابلیس کو بیان کیا گیا تھا، اس میں نے اس بات کو سیکھا تھا کہ وہ شیطان کہے گا کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میری بات مانو، تم نے تو خود میں نے تم سے گمراہی کی طرف بلایا، تم نے بات کو مان لی اور تم اللہ کے ساتھ میرے شریک کرتے تھے. تو یہ تمام لوگ اس بات کا انکار کر دیں گے، یعنی وہ کہتے تھے ہم نے کب کہا تھا ہماری یہ بات کرو. اسی طرح آپ دیکھیں یہ عقیدہ ایک انسان کو ہونا چاہیے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کے تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا تقدیر میں. اور اگر پوری امت کٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی یا نفع نہیں پہنچا سکتی یا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اب اس بات کو سیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ نقصان لکھ دیا ہے تو کیا کوئی قبر والا ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ اس بات کا جواب اگر کوئی کہتا ہے ہاں تو اس آیت کا اس حدیث کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ میں کوئی تکلیف نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. یعنی ایک انسان یہ ہوا کہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے پاورفل ہے. جیسے ہم نے اس جو پی ڈی ایف بھیجا اس کیپشن نے کیا بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو اے نبی کہ کوئی شخص بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دے، آزمائے، پریشانی مبتلا کرے، اس کو تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. یعنی اس بات کو سمجھیے کہ ایک
سپر پاور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، وہ کسی کو تکلیف دینا چاہتی ہے اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ جی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہوں، تو معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ سے پاورفل ہو گئی ہے. کیسے؟ تو یہی شرک ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ سے پاورفل ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو آزمانا چاہ رہا ہے، تکلیف دینا چاہ رہا ہے، اس تکلیف کو کون دور کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ سمپل بات ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ سمپل آسان بات ہے، لیکن ظاہر لوگوں کی عقل میں وہ بات نہیں آتی. اب دیکھیے پھر اللہ کے رسول اسلام کی زبان پر سے توحید کی بات نکلوائے گی، اے نبی تم فرما دو کہ بے شک اے اللہ کی تو بادشاہی کا مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہیے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، یعنی عزت کو چھین لیتا ہے. تیرے ہاتھ میں یعنی تیرے پاس ہی ہر چیز کی بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز سے پوری طرح قادر ہے. تو گویا کہ ہر چیز کی بھلائی، ہر چیز کی خیر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الملک کی جو ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت ہے کہ بڑی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور ہر چیز یعنی کہ وہ قادر. اگر آپ شروع قرآن مجید کو سٹارٹ کریں تو ہم قرآن مجید کے اندر سٹارٹ میں ایک آیت پڑھتے ہیں. کیا وہ آیت ہے؟ کہ الحمدللہ رب العالمین کی تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. کتاب اللہ کی پہلی آیت ہی ہر قسم کے شرک کا رد کر رہی ہے، توحید کو بیان کر رہی ہے. کیا کہتے ہیں کہ المدد یا غوث اعظم فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پیر نے یہ کام کر دیا، فلاں قبر والا نے یہ کام بیان کر دیا. قرآن کی پہلی آیت ہی تمام قسم کے شرک کا رد کر رہی ہے کہ تمام کی تر تعریفات کی لائق ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، اور کسی کی ذات تعریفات کے لائق نہیں ہے. تو تم کیسے کسی کی تعریف کر سکتے ہو؟ اس کو مشکل کے ساتھ سمجھ. اب دیکھیں غوث اعظم یہ لفظ کیا ہے؟ غوث کہتے ہیں مشکل دور کرنے والا، پکار کو سننے والا، دعا قبول کرنے والا. اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا. اب یہ غوث اعظم یہ لقب اللہ تعالیٰ کا، یعنی غوث اعظم اللہ تعالیٰ کا لقب، اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں. اب کوئی یہ مشرک کیا کرتے ہیں کہ کسی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام غوث اعظم رکھا ہوا. دیکھیں نا ان علماء سو کو، یعنی اس بدترین مخلوق میں آسمان کے نیچے یہ جو علماء سو ہیں، کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ بندے کو دی ہوئی ہیں. آپ اس بات کا امیجن کریں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ایک بندے کو غوث اعظم کہتی ہے، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور جو مٹی کے اندر دفن ہے، لیکن اس کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارا مشکل کشا ہے. اب دیکھیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا دوبارہ سورۃ یونس کے اندر بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف کوئی پہنچائے نبی تو اس کو یعنی اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تیری ساتھ یعنی کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس فضل پہ، اس بھلائی کے اوپر بے شک قادر ہے، اور اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنا فضل یعنی فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ فضل کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دینا چاہتا ہے، اس سے کوئی بھی نعمت کو نہیں چھین سکتا. لیکن اس بات کو دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول اسلام کی تکلیف کو کوئی نہیں دور کر سکتا اللہ کے سوا، تو ہماری تکلیف کون دور کر سکتا ہے؟ یعنی اگر یہ سٹیٹس اللہ کے رسول اسلام کبھی نہیں ہے اس امت کے اندر، تو عامی بندے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے رسول اسلام سے اوپر چلے گئے ہیں؟ اس بات کو ذرا سوچیے، غور و فکر کریں. کیا وہ اللہ کے رسول اسلام سے اوپر چلیں گے ان کا رتبہ؟ اگر اللہ کے رسول اسلام کا اسٹیٹس ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کو تکلیف پہنچے، وہ اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اس بات کو ذرا سمجھیے، غور و فکر کریں گے تو آپ کو تمام تر باتیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی. آگے بڑھتے ہیں، مزید دلائل پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے جس شخص کے لیے اپنے بندوں میں سے روزی کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کو اگر آزمانا چاہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اگر آزماتا ہے، کسی شخص کو تکلیف دے کے، اس کی روزی تنگ کر کے، اس کی روزی میں اضافہ کر کے، یا کوئی شخص اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے. جیسے کہ اب یہ جو 11ویں کا عقیدہ ہے کہ 11ویں دیتے ہیں بعض لوگ، کیا عقیدہ ہے کہ اگر ہم 11ویں نہیں دیں گے تو شیخ عبد القادر جیلانی ہماری بھینسوں کا دودھ خشک کر دیں گے. یعنی غیر اللہ کا نفع نقصان کا اختیار دیا، سمجھتے ہیں غیر اللہ یعنی وہ اللہ کا بندہ ہمارے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، تو یہی شرک ہے. اگر اللہ کے رسول اسلام ہمارے لیے نفع کا اختیار رکھتے ہیں، نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، تو وہ شخص کیسے نفع نقصان کا اختیار رکھ سکتا ہے؟ اسی طرح تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے اندر بھی، سورۃ العنکبوت کے اندر بھی، کہ بلا شبہ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، عبادت سے کیا ہو رہا ہے؟ جن سے تم دعا کرتے ہو، یعنی اللہ کے سوا تم جن سے بھی دعا کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، تم اللہ ہی کی ساتھ رزق تلاش کرو. بعض لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی کہ تو جہاں کہیں بھی ہے اللہ کو پکار، وہ تمہاری لگے جان سے تمہارے قریب ہے، تمہاری پکار کو سنتا ہے. لیکن یہ انسان اپنے ذلت کو مول لیتا ہے
میلوں سفر کر کے درباروں پہ جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتا ہے، شرک کرتا ہے اور کہتا ہے میری مشہور شاہی ہو جائے۔ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی تھی کہ تو یعنی میرا بندہ ہے، تو میری عبادت کر اور میری بندگی کر، میرے سے دعا کر، لیکن وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کسی نے یہ بات بتائی ہی نہیں کہ عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں عبادت کا معنی کیا ہے، اس وجہ سے۔ اب دیکھیں یہ ایک یعنی حدیث قدسی ہے، اس کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، یعنی اس بات کو یعنی بیان کیا گیا کہ تم میں سے یعنی کوئی شخص بھی کپڑا نہیں پہن سکتا یا اس کو لباس نہیں مل سکتا جب تک میں اس کو لباس نہ پہناؤں۔ بے شک تم میں سے کوئی شخص یعنی میرے بندو، کوئی شخص کھانا نہیں کھا سکتا یعنی جس کو تک میں نہ کھلاؤں، تو تم مجھ سے یعنی رزق مانگو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، جس کو میں ہدایت دوں، تم اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو۔ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، سوائے جس سے میں کھانا کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو۔ فرمایا میرے بندے تم سب کے سب ننگے ہو، جس کے سوائے کہ میں لباس بناؤں سو تم مجھ سے لباس مانگو۔ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اب اس بات کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ تم ہر چیز کا سوال مجھ سے کرو، کیونکہ ایک انسان اللہ تعالیٰ اس بات کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جو اس بات پہ اتنا اسٹرکٹ ہے، ذرا غور فکر کریں، سوچو سمجھیں، جو رب اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اپنے نبی کو، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں کامن رول یہ ہے کہ جس شخص کو اتنی زیادہ تکلیف آتی ہے نا، جس شخص کو اتنی زیادہ تکلیف آتی ہیں وہ اس پہ صبر کرتا ہے، سب سے زیادہ رتبہ اسی کا بڑھا ہے۔ الگ تمام تر یعنی افضل مخلوقات میں سے ذات، افضل جو مخلوقات ہیں وہ انسان ہے۔ انسانوں میں سب سے افضل کیٹیگری وہ ہے جو اس پیشے کو اختیار کرتی ہے، جو لوگوں کو نیکی کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یعنی انبیاء کی جماعت۔ اور انبیاء میں سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی اللہ کے رسول اسلام کو پہنچی ہیں، آزمایا گیا سب سے زیادہ اللہ کے رسول اسلام کو، اور اس لیے اللہ کے رسول اسلام کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ ہاں اللہ کے رسول اسلام نے کچھ احادیث سے منع کیا کہ مجھے انبیاء پہ فضیلت مت دو، لیکن ہم بہت سی احادیث اور آیات سے اس بات سے استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کی یعنی اس تکلیف آزمائشوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول اسلام کا مرتبہ بلند ہے انسانوں میں۔ لیکن اس بات کو سمجھیے کہ جو اللہ اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اپنے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دے رہا کہ میں نے اس معاملے میں اللہ کسی کو اپنے شریک کرنا ہی نہیں ہے، میں نے یہ اختیار صرف اپنے پاس رکھنا ہے، چاہے وہ سب سے افضل مخلوق میں سے سب سے افضل یعنی ہستی ہو، یعنی انبیاء کی جماعت سے سب سے افضل نبی ہو، میں نے اس کو بھی اختیار نہیں دینا۔ تو وہ اللہ ان لوگوں کو اختیار دے گا جنہوں نے نہ کبھی قرآن کی تفسیر لکھی، نہ کبھی حدیث کا ترجمہ کیا۔ آپ بتائیں کس ولی اللہ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے؟ کس ولی اللہ نے قرآن کا ترجمہ کیا؟ یہ سب جھوٹے قصے کہانیاں بکواسات گھر کے گئے ہیں اکثر، اللہ ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کے، اکثر نے کسی ایک کا قرآن کا ترجمہ موجود نہیں ہے، کسی ایک صوفی کا۔ اس صوفیوں نے گند پھیلایا اسلام میں، کبھی بھی انہوں نے دین اسلام کی خدمت نہیں کی، اسلام کی خدمت صرف علماء نے کی ہے۔ ان لوگوں نے کبھی، آپ مجھے بتائیں انہوں نے کون سا ترجمہ کیا قرآن کا، کس تفسیر لکھی ہے، انہوں نے کون سی چیز کی خدمت کی ہے؟ دیکھیں یہی تو دین ہے نا ہمارا جو نازل ہوا ہے۔ ہم نے قرآن کلاس میں کیا پڑھا، حدیث کلاس میں بھی، کہ جو حدیث اور آیات وہی کے درجے رکھنے والوں کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، یعنی ان لوگوں نے اس پہ کوئی خدمت ہی نہیں کی، کس چیز کے ولی اللہ کریے، صرف نام کے، کہانی باز۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بات میں شریک کرتا کسی چیز کو، یہ اختیارات کسی کو دیتا، تو اس کی سب سے بہتر ذات لائق تھی اللہ کے رسول اسلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ نہیں دے رہا، بلکہ اس بات کا رد فرما رہا ہے، اس بات توحید کی بات نکلوا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا، آپ عقل استعمال کریں گے، اپنی آنکھ کان دل کا استعمال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حق بات تک پہنچا دے گا۔ دیکھیں یہ کتاب اللہ فرقان کی حیثیت رکھتی ہے، ہم نے کہا تھا اس بات کو کہ فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق کو باطل سے الگ کر دے اور باطل کی کمر توڑ دے۔ اب اس بات کو دیکھیں کہ دو معاشرے میں رائے ہے کہ قبر والے ہماری مشکل کو حل کر دیتے ہیں، ہماری تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، ایک رائے ہے کہ نہیں کرتے۔ اب اس بات کا فیصلہ فرقان یعنی قرآن مجید کرے گا، جس بات کو قرآن مجید جس کے ساتھ ہے اس کی بات حق ہے، سمپل بات ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے رسول اسلام، اللہ کے ایک رسول ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قول ذکر کیا سورۃ الشعراء کے اندر، اور اللہ کے رسول اسلام کو سب سے زیادہ مرتبہ جن نبی کا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، بلکہ اللہ کے رسول اسلام جو نبی بنے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میری اولاد سے بھی نبی کیجیے، تو اللہ کے رسول اسلام کو جو نبوت ملی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی سے ملی، تو اللہ کے رسول اسلام کی تمام تر جو برکتیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی سبب ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس کے قول کو ذکر کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی ہم نے اس بات کو سیکھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام
جو مرتبہ رکھتے ہیں ویری نیکسٹ ٹو اللہ کے رسول اسلام کے بعد، ان کو بھی اگر کوئی بیماری آتی ہے تو وہ کس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے بعد دم کرتے، دعا کرتے، اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، بیماری کو دور کر دے، اے انسانوں کے پالنے والے، بے شک تو یعنی شفا کو عطا فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں، اگر یعنی عقیدہ صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا کہ اللہ کے رسول مشکل کشائی کرتے ہیں، اگر یہ ہوتا اللہ کے رسول فرماتے میں مشکل کشا ہوں اور میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری مدد دور کرتا ہوں، یہ چٹکی بجائے یہ شفا مل جائے گی۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی اس کے پاس جا کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی پیغمبر ہے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، بالکل پیغمبر بھی اللہ کا محتاج ہے، اس کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے، نہ وہ اپنے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ کسی انسان کے۔ تو اس بات کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول السلام اس کے پاس گئے اور یعنی اس سے یعنی اس شخص کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر بہت سے لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پہ کسی نے بندش کروا دی ہے، یا ہم فلاں پیر کے پاس جائیں گے ہماری اولاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے دونوں عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہے ایک بھی عطا نہیں کرتا، یعنی اس کو چاہے بانج کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاننے والا ہے، اور جو بھی تم یعنی کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اولاد کا یعنی دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اب بعض لوگ اس معاشرے میں اس بات کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کیا یہ قصور ہے۔ بات یہ سائنس نے اس بات کو پروو کیا کہ میل میں جو کروموسوم ہوتے ہیں اس کی یعنی کروموسوم کے انہوں نے کچھ نام رکھے، ٹھیک ہے، بعض نے اس بات کو رکھا کہ میل میں ایکس وائی کروموسوم ہوتے ہیں، بعض نے اور فیمیلز کے وائی وائی کروموسوم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کروموسوم ہوتا ہے یہ میل کا یعنی جس یعنی کروموسوم فیمیل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس میں بیٹا یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اس بات کو سمجھیں کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اختیار میں اس کے بھی نہیں ہے، لیکن وہ مرد کے اس کروموسوم کے فیمیل کے کروموسوم کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک سے بڑھ کر گمراہ لوگ موجود ہیں۔ تو سائنس بات کو پروو کر چکی ہے کہ جو سائنسٹیفکلی اس بات کا یعنی ایک ذمہ دار اس بات سے انڈائریکٹلی ہے وہ مرد ہے، لیکن یہ بات کو سمجھیں کہ یہ مرد کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ کون سا کروموسوم جا کے فیمیل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ملینز آف سپرمز خارج ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، اس کو چاہے دونوں دے دیتا ہے، جس کو چاہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، تعالیٰ اس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، کوئی شخص کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے دیتا ہے۔ اس بات کا اگر کچھ شخص عقیدہ رکھتا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرے گا۔ ہمیں کتاب اللہ کے اندر انبیاء کی علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے جن میں وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول اللہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ وسلم جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا؟ اس نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کہ میں تو آپ کو معبود نہیں مان رہا، میں تو آپ کو پیغمبر مان کے مانوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا یہ مشرک کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو معبود مان کے نہیں بن رہے، بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو معبود مان لیا ہے۔ کوئی شخص بھی اگر غیر اللہ سے دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے اسباب سے ہٹ کے، تو یہ دعا ہی ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی سے کہے، جیسے میں کسی کو میرے پاس بیٹھے شخص سے کہوں کہ اس جگ سے پانی بھر دو، تو یہ دعا کی حیثیت نہیں رکھتا، یہ دعا نہیں ہے، اس کو دعا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، جو اسباب سے ہٹ کر اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اب اس شخص نے تو نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کو معبود نہیں مان رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ بس یہ کہہ کہ یعنی بس اکیلا اللہ چاہے، جو صرف تنہا اللہ چاہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کس قدر اسٹرکٹ تھے، اور یہ دیکھیں یہ بات اللہ کے رسول اسلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ جب بھی آپ کو شیطانی وسوسہ ہے نا الہاد کا، اس بات کو سمجھیں، ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا، کس لیے کرتا ہے؟ اس کو مال مل جائے، اس کو عزت مل جائے، وہ اپنے آپ کو اپنی عزت کروائے کہ جو میں کہوں وہ کپڑے پہنو، جو میں کہوں وہ کرو، اپنی بندگی کروائے۔ جیسے آج کل پیر کہتے ہیں، جعلی پیر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، کوئی بیعت اسلام میں ثابت نہیں ہے سوائے خلافت کے اور نبوت کے، یعنی کسی شخص کی۔ اب اس بات کی یعنی اب دیکھیں ایک شخص کس لیے یہ کرتا ہے جھوٹا دعویٰ معاذ اللہ؟ وہ اس لیے کہ بس اس کو عزت دی جائے، اس کو مال دیا جائے۔ اللہ کے رسول اسلام کی زندگی ایسے گزری، اللہ کے رسول اسلام نے کئی دن ایسے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول اسلام نے کیا بات بیان فرمائی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا، اس طرح کے عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا نبی کو محبت میں غلو کر کے، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یعنی میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے اللہ کا بندہ رسول کہنا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نوروں میں سے نور، مشرک نجس پلید قوم
اللہ کے رسول کہہ کے گئے ہیں کہ مجھے اللہ کا بندہ کا رسول کہنا، وہ کہتے نہیں آپ اللہ کے نور ہیں، ہم آپ کو بندہ نہیں مانتے، کلمے کا انکار کر رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ایک مسلمان ہوتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں، یہ مشرک اس کلمے کے منکر ہے، کہتے نہیں اللہ کے بندے نہیں اللہ کے نور ہیں، یہ ایسے مشرک ہیں، یہ کہیں بھی انہوں نے دین اسلام کو نہیں پڑھا ہوتا، یہ صرف اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو دیکھیے کہ اگر اللہ کے رسول اسلام کی یہ باتیں ان کی نبوت کی دلیل ہیں کہ اس شخص نے اپنے آپ کو نیچا کیا، کہا کہ مجھے عیسائیوں کی طرح بلند نہ کرنا، پھر اس چیز کو دیکھیے کہا کہ تم نے اللہ کے برابر کر دیا، کہا کیا صرف اکیلا اللہ چاہے، یہ تو اللہ کے رسول اسلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ایک شخص اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ صرف ایک بات کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے جو تمام اگلی کتابوں کے اندر موجود ہے، عیسی علیہ السلام کی کتاب کے اندر، موسیٰ علیہ السلام جو کتاب نازل ہوئی ان کی کتاب کے اندر، اور وہ شخص اس دنیا کے اندر زہد کا یعنی قائل اس بات سے دنیا سے بالکل بھی وہ بے ربطگی برتتا ہے تو واقعی اللہ کا نبی ہی ہے۔ اور اس بات کو سمجھیے کہ یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے، یہ عامی بندہ جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نا وہ کبھی بھی، جیسے مسلمہ کذاب تھا، وہ اس کے اندر یہ زہد تھا ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں اور ہی چکروں میں تھا، وہ جھوٹا دعویٰ اس لیے کس نے کیا تھا اللہ کے رسول اسلام کی دور کے بعد میں اس کی عزت ہو۔ اب جو شخص یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میری شان نہ بڑھانا، مجھے اللہ کا بندہ رسول کہنا، اس کی اتنی عاجزی ہے اور سچ بھی ہے، اس بات کو سمجھیے۔ تو کیا وہ اللہ کا رسول نہیں؟ بالکل اللہ کا رسول ہے، یہ ایک نبی کی صفات ہو سکتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کو اونچا کرتا ہے اور جو اس پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چلتے ہیں صرف انہی کی صفات ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم سے جو شخص مخاطب اللہ کے رسول اسلام کی دعوت کے اوپر ہے کہ نہیں، آپ اس بات کو چیک کریں کہ اس کی توحید کیسی ہے۔ اگر اس کی توحید انبیاء والی ہے نا، پھر وہ آپ بات کو سمجھ لیں کہ وہ بالکل اسی پیٹرن پہ دعوت دے رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آگے بڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب یعنی انہوں نے غلطی کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اسی طرح نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، یہ انبیاء یعنی آپ دیکھیں نا یہاں کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ، ہمارے ہاں نا اہل سنت کے ہاں یعنی یہ اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت جو منہج تھا پہلے شروع میں جو اہل تشیع سے مخالفت میں تھا، ان کے ہاں یہ بات کامن تھی کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ کسی صحابی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، اور تمام صحابہ سے افضل انبیاء کی جماعت ہے، یعنی تمام اولیاء سے افضل یہ انبیاء کی جماعت ہے۔ اب یہ نبی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نقل کی دعا، آدم علیہ السلام کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو اے اللہ میری مدد کر اور کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا اے رب میرے نیک لڑکا عطا فرما، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اے رب جو کوئی بھی تو یعنی بھلائی میرے پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ اب یہ دیکھیں یہ 5 اولوالعزم انبیاء علیہ السلام ہیں، یعنی سب سے جو ٹاپ رینک پہ انبیاء کی جماعت ہے اس میں سب سے اوپر رسول السلام کے ذات ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور نوح علیہ السلام، یہ 5 اولوالعزم انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی مشکل میں اس کو پکارتے اللہ تعالیٰ کو۔ اگر یہ کہتے تھے ہمیں تو ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے بعد ایک قوم امت آئے گی اس کے تو ولی اللہ اتنی یعنی اختیار رکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ یہ مشکل شاید کریں گے، ہم تو نبی ہیں، ہم تو ان سے افضل ہیں، ہم کیوں اللہ کو پکارے، ہم تو اپنی مشکل خود حل کر سکتے ہیں۔ یہ سب بکواسات، یہ باطل عقیدے کہیں بھی نہیں تھے، یہ شروع سے اسلام اس بات کا قائل تھا۔ یہی تو بات ہے آج کے لوگ کہتے ہیں جی دلے سے کہیں گے، یہاں پہ بڑے سے بڑا مفتی کہے گا جی قادیانی کافر ہے، جو شخص غیر اللہ کو قبر چاٹو قبر اللہ کو پکارا وہ مشکل کشا اس کو مشکل کشا مانا ہے، وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ بالکل وہ کافر ہے، مشرک ہے وہ، اس کے چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعویل کی غلطی لگی ہے۔ وہ قادیانی جو اس امت کا مسئلہ ہے، پچھلی کسی امت میں ختم نبوت کا مسئلہ نہیں تھا، کہیں بھی ختم نبوت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے ختم نبوت نہیں ہوئی وہ کوئی کافر نہیں ہوتا تھا، کوئی ختم نبوت ہوئی نہیں تھی، یہ صرف اس امت کا مسئلہ تھا۔ آپ دھڑلے سے کہتے ہو کافر ہے، بالکل کافر ہے قادیانی، لیکن یہ مسئلہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے اس بات کو بھی تک آپ کلیئر نہیں کر پا رہے کہ دعا صرف اللہ سے، مشکل کشا صرف ایک اللہ سے، یعنی اس بات کو بھی تک آپ کو کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ یعنی یہ کیسا مسلمان ہے جس کو ابھی تک یعنی وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، اس کو ابھی تک اتنا بھی عقیدہ کلیئر نہیں ہوا کہ مشکل کشا صرف ایک اللہ، ہم نے اگر کسی کو غیر اللہ کو مشکل کشائی میں پکارا یا اس کو مدد کے لیے پکارا تو گویا کہ ہم یعنی اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیں گے۔ اب اس بات کو دیکھیے سورۃ طٰہٰ کے اندر ربی زدنی علما والی دعا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وقل ربی زدنی علما، اے ربی تم یہ دعا کرو، یہ اللہ سے یہ یعنی پکار کرو، آپ یہ بات کہو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے۔ ہم اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں نا، کیا دعا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فاتحہ لازم کی، اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری میں جیسا ابو داؤد کے اندر بھی، جس نے نماز پڑھی سورۃ الفاتحہ نے پڑھی، اس کی نماز نہ کی تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے 17 ٹائمز ایک دعا کرواتا ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک دعا فرماتا ہے، کیا؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں پر چلا انعمت علیہم
جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں پہ ہمیں چلا دے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اس میں سر فہرست کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، پھر صحابہ، پھر نیک لوگ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ میں نیک لوگ رستے پہ چلا، ہم اس بات کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے کہ نیک لوگوں کا رستہ کیا ہے۔ یہ یعنی اس بات کی یہ جو آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت، یہ پورا قرآن اس آیت کی تفسیر میں ہے۔ یہ پورا قرآن اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ آؤ اپنے بتاتے ہیں کہ اس انعام یافتہ لوگوں کا رستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اب اس بات کو سیکھو۔ کوئی شخص کہے جی میں تو یہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اس نے سیکھا ہی نہیں، وہ جہالت میں گرفتار ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص کہے جی میں قانون توڑا، مجھے تو قانون پتہ نہیں تھا، قانون کہتا ہے کہ یعنی کوئی شخص قتل کر ڈالے، کہے مجھے تو پتہ نہیں تھا قتل کی سزا یہ ہے، تو قانون اس کو معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں توحید کی بات، میں نے تمہیں توحید نصیحت پہنچا دی تھی، اور تم خود اندھے بنے رہتے، تم نے خود اس بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ یہ لوگ یعنی ہمارے معاشرے میں کس قدر لوگوں کے ہاں گمراہی عام ہے، کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر لوگ شرک کے اندر شکار ہیں، اور یہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے صرف شناختی کارڈ مسلمان ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ان کے ہاں، یعنی کہ کوئی بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اب ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں جی ان کو نماز کی طرف لگا دیں اور ان کو دیگر عبادات کی طرف لگا دیں، بھائی ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ شرک کرنے والا مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ ان پہ محنت کریں، ان کو توحید کی بات پہنچائیں۔ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ نے اس کو مسلمان کیا ہے۔ جیسے میں کسی کو نماز کا، جیسے میں نے کل کسی کو حدیث کلاس کی، میں نے کسی کو وضو کا طریقہ بتا دیا، تو مجھے ایسے کتنا ثواب ملے گا اس وضو کرنے کا۔ آپ کسی کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، پورے پورے اس کے نیک اعمال کا ثواب کو ملے گا۔ آپ نے اس کو مسلمان کیا ہے، اس سے پہلے مشرک تھا، کافر تھا۔ شرک بھی کفر کی قسم ہے، اس لیے اس بات کی طرف آپ توجہ دینا۔ اب اسی طرح فرماتا ہے کہ نبی یعنی تم ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، سورۃ الفاتر کی آیت میں 22۔ اب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم قبر والوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں، قبر والی ہماری بات کو سنتے ہیں، تو مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اے نبی، نہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کو نہیں سنا سکتے کہ جو شخص لوگ قبروں میں ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ قبر والوں کو ہماری پکار نہیں پہنچتی، وہ اس پکار سے غافل ہیں۔ اس لیے دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ کوئی شخص بھی اگر یعنی غیر اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ یعنی مشرک ہے۔ اب دیکھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی جانوں میں ظلم کیا، تیرے پاس آتے ہیں تو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اے رسول ان کے لیے تو بخشش مانگتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیت سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول اسلام سے مدد مانگی جائے، ان سے مشرک کشائی کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو رسول اسلام خود ان لوگوں کے لیے مشرک کشائی کی اعتبار سے، ان کی اس اعتبار سے مدد کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول اسلام نے کیا بات بیان کی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، ہر چیز کی دعا ہے۔ اگر اللہ کے رسول اسلام یعنی ہمیں اللہ سے جوڑ کے گئے ہیں، یعنی پیغمبر کا کام ہوتا ہے کہ بندوں کو رب سے جوڑ کے، بندوں کو بندوں سے جوڑنے والا کبھی پیغمبر نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اسکولر نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی عالم نہیں ہوتا، وہ شیطان ہے جو عالم کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو پیغمبر کا ہمیشہ سے کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو رب کے ساتھ جوڑے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو اس بات کی طرف یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کا یہ معنی نہیں ہے جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے کام کیا کہ اللہ اپنے نبی سے محبت کی، اتنی محبت کی وہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اس لیے ایسا کہا جاتا ہے اللہ کے رسول اسلام اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے بندہ رسول ہوں، وہ کلمے کا انکار کر دیتے، کیوں؟ شرک میں غلو کر کے۔ تو یہ اس بات کو سمجھیں کہ شیطان کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ابن آدم کو گمراہ کرے، یعنی اس کی کیا کوشش رہی، کسی بھی طریقے سے ابن آدم کو وہ جہنم تک پہنچا دے۔ اب کیونکہ وہ اس کی کوشش ہر طرح سے ڈفرینٹ وے میں رہتی، کسی کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اس کی بہانہ کیا ہوتا ہے، ہم تو نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1010 عباس لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وسیلہ دے رہے ہیں، اصل میں وسیلہ نہیں ہے، اسی کی تو اللہ نے شرک کہا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غیر اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں، نیک لوگوں کو اس لیے پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یا سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں، اسی عقیدے کو تو اللہ نے شرک کہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو وسیلہ دے رہے ہیں، یہ اسی کو عقیدے کا تو شرک کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان کو پکارتے تو سمجھتے کہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اسی وجہ سے تو مشرک، اب دیکھیں نا، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ پھر غزوہ احد کی ہوئی، غزوہ بدر کی ہوئی، اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرتا ہے، یہ آسمان سے بارش میں نازل اللہ فرماتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، کتاب اللہ کے اندر ذرا نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کی، توحید ربوبیت کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، توحید الوہیت میں غلطی کرتے تھے۔
ان کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے کہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے کتاب اللہ کے اندر، لیکن غلطیاں کرتے توحید الوہیت میں کہ اللہ کا کوئی ایک معبود نہیں مانتے، کہتے تھے کہ ہم تو ان کو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1010، اس کو سنا کے ہم کلاس کو اینڈ کریں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور سیدنا ابوبکر خلیفہ بنتے ہیں، سیدنا ابوبکر کے بعد اس طرح خلیفہ بنتے ہیں سیدنا عمر، ان کے بھی آخری دور میں قحط آتا ہے، اور جب قحط آتا ہے تو یعنی سیدنا عمر بن خطاب اس بات کو بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس اسی سے راوی ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پہلے پہل جب تیرے نبی کے دور میں یعنی قحط آتا تھا، مشکل آتی تھی، تو ہم اے اللہ کے ان کے ذریعے ان کے پاس جا کے دعا کرواتے تھے، اے نبی کہ آپ نیک یعنی ہمارے درمیان نبی موجود ہے تو ہم آپ کے پاس دعا کروانا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ یعنی پیغمبر، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اگر پیغمبر موجود ہیں تو وہ ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کشائی حل کر دے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کہ اب چونکہ اللہ کے رسول اسلام فوت ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کے چچا یعنی عباس بن عبد المطلب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اہل البیت میں سے ہیں، اللہ کے رسول اسلام کے خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں، تو اے اللہ کہ اب ہم ان کے ذریعے دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ تو بارش نازل فرما دے۔ اب اس بات سے عقیدہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ اصحاب رسول کا کیا عقیدہ تھا، اس بات کو سمجھیے کہ ہم اس دور کے اندر زندہ ہے جس میں اصحاب رسول یعنی اللہ کے رسول وسلم وفات پا چکے ہیں، اور اصحاب رسول اپنی مشکل کشائی میں کس چیز کو فالو کرتے تھے، یعنی اس دور میں جس میں نبی امت میں موجود نہ ہو، اس دور کے لوگوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات کہ صحابہ کا اللہ کے رسول اسلام کے دور میں کیا عقیدہ تھا، عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول اسلام بھی ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، اسی عقیدے پہ فالو کرتے تھے جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، اس لیے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے۔ بالکل آج بھی کوئی شخص کسی نیک شخص کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، بالکل جائز ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ خلیفہ بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، جب بھی چاہتے وہ اللہ کے رسول اسلام کی قبر مبارک پہ جا سکتے تھے، کیونکہ وہ مدینہ کے اندر ہی موجود تھے، دارالخلافہ مدینہ ہی تھا اس دور میں۔ اسی طرح ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، اور ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، معذرہ کفر یا شرک عقیدہ ہے۔ ہم بھی اس حاضر ناظر کے عقیدے کے متعلق بھی ہم آنے والی عقیدہ کلاس کے اندر پڑھیں گے کہ اس کے والے سے جو کیا دلائل ہمیں کیا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن ان کو کہنا چاہیے اللہ کے رسول میرے یعنی بعد آنے والے لوگ تو حاضر ناظر سمجھیں گے آپ کو، تو ان کا عقیدہ نہیں تھا، یعنی وہ ان کو چاہتا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو حاضر ناظر ہیں، میں یہاں پکارتا ہوں میری مدد کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کہ پہلے اللہ کے رسول سے دعا کرواتے تھے، اب اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، اب ان کے چچا جو اہل البیت میں سے ہیں، ان کے خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، اب ہم ان سے دعا کرواتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ خوب بارش برسی اور قحط ختم ہو گیا۔ اس بات کو سمجھیے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول اگر فوت ہو گئے ہیں تو وہ ہماری پکار کو نہیں سنتے، ہم نہ ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں مشکل کشائی کے لیے، اور نہ وہ حاضر ناظر ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، یہ عقیدہ عمر بن خطاب کا تھا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ تو عقیدہ جو ہمارے وہاں برصغیر پاکستان کے اندر موجود ہے، یہ کہیں بھی عرب کنٹریز کے اندر موجود نہیں ہے، یہ صرف اس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے بات کو سمجھیے کہ شروع دور میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر میرے بعد آئیں گے۔ سب سے بہتر زمانہ کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول فوت ہو جائیں تو ہم نے وہ ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نے اللہ ہی سے دعا کرنی ہے یا کسی نیک شخص کے پاس جا کے دعا کروا دینی ہے۔ تو یہی ہمارے آج کی کلاس تھی کہ مشکل کشائی یہ اللہ جو دعا ہے یہ اختیار سے اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس کو دعا کا طریقہ میں نے گروپ کے اندر بھیجا تھا کہ دعا قبول کروانے کے دو فارمولہ، ایک دو ٹو اسٹیپس کا فارمولہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کتاب اللہ کے اندر بیان بھی کیا کہ اس رحمان کے اللہ کے پیارے پیارے پاک نام ہے، اس کے اس پاک ناموں کے ذریعے پکارو، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا حدیث میں کہ نسبت درود بھیجو، جو بھی یعنی درود بھیجے اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ آج